اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت علی شیر خدا نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی کے پاس بھیجے۔ ناظرین، اس نے 100 لوگوں کا انتخاب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سبھی سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع، فصیح و بلیغ تھا، اس نے ان لوگوں کو اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت علی سے گفتگو کرے اور مداح میں اس نے جو خود شعر کہے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ فرمان دیں ہم سب غلامی قبول کریں اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ حضرت علی نے کہا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا کہ ملجمم۔ حضرت علی نے کہا، کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا، مراد سے۔ پھر حضرت علی نے اس سے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ ناظرین، اس وقت حضرت علی نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، ابن ملجم صفین اور نہروان کی جنگوں میں حضرت علی کے قافلے کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے اجازت دے میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت علی نے کہا، تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے، حضرت علی کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کر دوں۔ حضرت علی نے اجازت دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا، کوفہ کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزرتا رہا اور قتامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار اور فحاشا عورت تھی۔ طبقات الکبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35 پر ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب قتامہ نے حضرت علی کی فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قتامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کا مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ قتامہ نے اپنے بھائی اور باپ کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا، وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی اور ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشیمان ہوا۔ قتامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا۔ ابن ملجم جو نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا، قتامہ سے خواستگری کے قتامہ نے کہا، اگر تم مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا، جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ قتامہ نے کہا، زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات اور مشک، عنبر، عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ قتامہ نے کہا، بہت سخت۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کیا اور واپس آئی، اور ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا کہا کہ اور کیا چاہتی ہو؟ قتامہ نے کہا، حضرت علی کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا۔ اس سے اگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چچا مارے گئے ہیں۔ اب وہ اپنے باپ اور چچا کی وراثت کا اکیلا مالک ہے۔ یہ سنتے ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بے تحاشا دولت لا کر قتامہ کے قدموں میں ڈال دے۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب جائیداد کو فروخت کیا اور مال و دولت لے کر چل پڑا۔ راستے میں اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور سارا مال لے گئے۔ ابن ملجم جنگلوں میں سرگرداں رہا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں اس شخص کا دوست ہو گیا، ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم نے عہد کیا ہے کہ علی، معاویہ اور عمر عاص کو قتل کریں گے۔ اس گروہ کا نظریہ یہ تھا کہ یہ دونوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کا سبب ہیں۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی کو شہید کرے گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قتامہ کے گھر گیا۔
یہ فحاشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی۔ ابن ملجم مست ہوا اور پھر قتامہ کے پاؤں پر گرا، اس کے وصال کی خوشی کی، اور لیکن قتامہ نے کہا جب تک حضرت علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو مجنون اور پاگل ہو گیا، اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی کو شہید کرتا ہوں۔ قتامہ نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لیا اور کچھ پیسے دے کر اسے تیز کرنے کے لیے دیا، پھر کچھ درم دے کر اس تلوار کو زہر آلودہ کرنے کے لیے دیا۔ اس رات بد نصیب بے حیا محراب مسجد کوفہ میں داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا کہ اس کے اثر سے 2 روز بعد جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی شہید ہو گئے۔ کوفہ میں قہرم مچ گیا، ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت امام حسن اپنے والد محترم کی میت کو نجف اشرف میں دفنا کر کوفہ واپس آئے تو حضرت علی سے پیار کرنے والوں نے حضرت امام حسن کو ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے کا کہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر بیٹھ گئے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زیادہ غمگین تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب تھوڑے پرسکون ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر بڑے جوش سے ایک خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن بن ابن ملجم کو حاضر کیا جائے۔ جب عبد الرحمن کو پیش کیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد حضرت علی کی وصیت کے مطابق عبد الرحمن پر ایک خاصی ضرب لگائی۔ ابن ملجم ملعون ضرب لگنے سے جہنم میں پہنچ گیا۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ کوفے کے سفر کے دوران کوفے کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا ٹکڑا دیکھا۔ جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے ایک مکین نے جواب دیا یہ حصہ حضرت علی کے قاتل ابن ملجم کا ہے۔ اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے، ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں، اس وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا۔ ناظرین گرامی، 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹا دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور ان کے بھائی ابو العباس الصفح کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کے نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئی، سب کو سولی پر لٹکایا گیا۔ تاریخ ابن سعد میں لکھا ہے کوفہ میں موجود ابن ملجم کی قبر کو بھی کھودا گیا، لیکن اس قبر میں اژدھے اور سانپوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ اور اہل بیت کا عشق عطا فرمائے، آمین۔